بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سورج کو گرہن لگا ہے ابراہیم کی موت کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج کو گرہن نہیں لگتا ہے کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے۔ جب تم چاند اور سورج کے گرہن کی کیفیت کو دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ کو پکارو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چاند اور سورج کو جو گرہن لگتا ہے یہ کسی اچانک بڑے حادثے کی وجہ سے لگتا ہے یا کسی بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے لگتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سورج کو گرہن لگا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ تو لوگوں کا جو غلط خیال پہلے سے تھا، انہوں نے سمجھا کہ جو ہمارا خیال ہے یہ بالکل سچ ہے اور آج ابراہیم کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج گرہن ہو گیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ تشریف لا کر آپ نے لوگوں کے اس غلط خیال کی تردید فرمائی۔ فرمایا کہ چاند اور سورج کو کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے حکم سے لگتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے حاملہ عورت کے سلسلے میں، پریگننٹ، کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو سورج اور چاند کے گرہن کے لگنے کے وقت چاقو، چھری، قینچی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر حاملہ چاقو، چھری یا قینچی کا استعمال کرے گی تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا اور بچہ یا تو ہاتھوں سے معذور پیدا ہوگا یا پیر سے معذور پیدا ہوگا یا اس کا کان کٹا ہوا ہوگا۔ اس طرح کا غلط خیال لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ حاملہ عورت کھلے آسمان کے نیچے نہ آئے۔ اگر وہ کھلے آسمان کے نیچے آتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا اور بچہ نابینا پیدا ہوگا۔ تو لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، شریعت میں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے، اور وہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے
اس میں یہ بات ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، اور ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا ہے کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے۔ جب تم ان کے گرہن کی کیفیت کو دیکھو تو اللہ کو پکارو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ بخاری شریف کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ 6 قسم کے اعمال بخاری شریف کی ان روایات سے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 دعا، نمبر 3 تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی، نمبر 4 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 5 عذاب قبر سے پناہ مانگنا، نمبر 6 استغفار کرنا۔ سورج اور چاند کے گرہن کے موقع پر احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اس موقع پر نماز پڑھنی چاہیے۔ احناف کے نزدیک اس نماز کی کیفیت کوئی الگ نہیں ہے، کچھ الگ سے اس کا طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کے پڑھنے کا ہے۔ چنانچہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس موقع پر نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور جب چاند گرہن لگتا ہے تو اس موقع پر انفرادی نماز پڑھی جاتی ہے، الگ الگ، جماعت سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ چنانچہ کب تک نماز پڑھیں یہ بھی بات قابل غور ہے۔ تو نماز آدمی پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں پھر توبہ و استغفار میں اس وقت تک لگا رہے جب تک کہ چاند یا سورج اپنی اصل حالت پر نہ لوٹ آئیں، اس وقت تک ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ ان کے گرہن لگنے سے، چاند اور سورج کو گرہن لگنے سے یہ بات صاف اور واضح انداز میں معلوم ہوتی ہے کہ ان کو بے نور کرنے والی طاقت ایک اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی ان کو بے نور کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت میں بے نور کر دے گا، اذا الشمس کورت، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ سورج اور چاند کے گرہن کے موقع پر اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے ان کی روشنی کو بے نور کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن حقیقت میں ان کی روشنیوں کو سلب کر لیا جائے گا اور حقیقت میں ان کو بے نور کیا جائے گا۔ اس اللہ کے سوا کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اس باطل اور غلط نظریات اور غلط عقائد سے باہر آئیں۔ جو ہمارا یہ غلط خیال ہے کہ حاملہ عورت کو چاقو چھری وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، حاملہ عورت چاقو بھی استعمال کرے اگر اس کو ضرورت ہے، چھری بھی استعمال کرے اگر اس کو ضرورت ہے، کینچی بھی استعمال کرے۔ حاملہ عورت کو اگر ضرورت ہے کھلے آسمان کے نیچے آئے، کوئی اس پر روک ٹوک نہیں ہے، شریعت نے اس کو کھلی اجازت دی ہے، اس کا بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شریعت میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے، بلکہ صحیح اور واضح بات وہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نظریات سے باہر نکالے اور ہمیں ہدایت پر گامزن فرمائے، ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔